أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ یہاں سے اللہ پاک رب العالمین مامورات اور منہیات ملا کر 10 باتوں کا حکم دے رہے ہیں جو ہر شریعت میں متفق علیہ مسئلہ رہا ہے، کچھ کام کرنے کا اور کچھ کام چھوڑنے کا، سمجھے؟ یہ بالکل حلال و حرام کے فہرست ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اسلام قبول کیے۔ انہوں نے فرمایا تورید کو اللہ نے انہی 10 باتوں سے شروع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ان پر معمول بھی ہے، ہر نبی کی شریعت میں یہ باتیں تھی۔ ان کو اللہ نے سورہ انعام میں بیان فرما رہے۔ سورہ انعام کی ان آیاتوں میں کتنے نمبر آیات ہے؟ آیات نمبر 151 سے شروع ہو رہا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، یا نبی آپ فرما دیجئے تعالوا، تم آؤ، میں تم کو اتلو، تلا یتلو تلاوتاً سے واحد متکلم کا صیغہ اتلو، میں تلاوت کر کے بتاؤں گا تم کو۔ ما اس میں موصول ہے، ما حرم ربکم، جن چیزوں کو تمہارا رب نے حرام کیا تم پر، علیکم، وہ کیا کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہی شیئن، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجد مت قرار دو، شریک مت کرو، شرک مت کرو۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سمجھے؟ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے نافرمانی سے بچنے کو حکم کہہ رہے۔ ان کے نافرمانی کو تم پر حرام کیا ہے، ان کے نافرمانی کو تم پر کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ احسانہ یہاں پر مفعول مطلق ہے، اے احسنوا بالوالدین احسانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے وجود کا ذریعہ کن کو بنایا ہے بھائی؟ آسمان سے ٹپک گئے تھے کیا؟ بارش کی طرح ماں باپ کے ذریعے سے تو آئے ہو، انہوں نے تم کو پرورش کر کے اتنا بڑا کیا۔ اگر بلی کے بچے کی طرف نکال کے پھینک دیتے سڑکوں میں تو لوگ روند کے پیر سے ختم کر دیتے، یہاں تو آنے کا موقع ہی نہیں ملتا تم کو، سمجھے؟ رات کو بلی کھا جاتی، چوہا کھا جاتا، اور کیا ہے، لومڑی کاٹ کے کھا جاتا رات کو۔ انہوں نے کتنی بہترین تربیت کی، بہترین بستر سلایا، نہلایا، خوشبو کا تیل لگایا، بڑھیا بڑھیا کھانا کھلایا، دکھ اور سکھ کو برداشت کیا، لیکن تمہیں تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کیا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے ان کا بڑا احسان ہے۔ تمام مخلوق سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ لیکن اسی ماں باپ کو جس نے اپنے سینے میں لگا کر بڑا کیا ہے، 2 سال 2.5 سال ماں نے اپنے پستان چسایا، دودھ پیا، ماں کے گود، ماں کے سینے کو چس چس کے پیا ہے۔ اب جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو کتنے بے دردی کے ساتھ اس کو مار دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اس کی خبر نہیں رکھتے ہیں، پریشان ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بہو مل جاتی ہے اور بہو کی محبت میں ماں کو بھول جاتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں، بڑھاپا میں ماں اور باپ کو الگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہو ہم باجر کم راہ، ہو ہم ماہر رہا تو پریشان ہو رہے، بیمار ہو رہے ہیں، پیشاب پخانہ کر رہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے روم میں ہو، ان کا کوئی خبر ہی نہیں ہے، پیشاب اور پخانہ سے لت پت ہو رہے ہیں وہ، جی الٹی ہو رہی ہے، پیشاب نکل رہا ہے، پخانہ نکل رہا ہے، بیمار سے ترس رہے ہیں، کوئی خدمت کرنے والے ہیں نہیں جی۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے حق کے بعد فوراً اللہ کے وبالوالدین احسانا. میرے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کا حق ہے، انہیں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ہوتے ہوئے ان میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپا کو پہنچ جائے. آدمی جو بڑھا ہو جاتا ہے تو بچہ ہو جاتا ہے. جس طرح بچہ بالکل کمزور رہتا ہے، بوڑھے آدمی بے شک کہتے ہیں کمزور کبھی گر جاتے نہیں دیکھتے ہو، گر کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پیر جو لوگ کہتے نہیں مائی پھوڑیا ہاتھ مانگے سے ابر پھوڑیا خمر مانگے سے کوئی نہیں سے بچے جیسے ہو جاتے ہیں. اس وقت خدمت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے انہوں نے تم کو بچپن میں پرورش کی ہوئی، بڑھاپا میں تمہیں ضرورت ہے تمہاری خدمت کی، تم ان کو کیا کرو، اسی طرح پرورش کرو جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہاری پرورش کی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک بڑھاپا میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرماتے ہیں ان کو اف تک کہنے کا موقع مت دو. اف کہنے کا بھی موقع مت دو، یعنی اتنی خدمت کرو کہ تمہارے لیے کبھی اف تک نہ کہے، ہر وقت خوش رہے تم پر. ولا تنہرہما، ان کو مت جھڑکو. بڑھاپا میں تو انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. تم جوان ہو، تمہاری طبیعت برداشت نہیں کرے گی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولا تنہرہما، ان کو مت جھڑکو. جس طرح سے بچہ کے ہر آدھا ماں باپ کو پسند آتا ہے، چھوٹا بچہ آتا ہے تو بولتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے، اس کی حرکت اس کی ہر بات پسند آتی ہے. تو بڑھاپا میں اگر وہ الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں، کبھی پاخانہ کر دیا، کبھی پیشاب کر دیا، کبھی تھوک دیا، اللہ فرماتے ہیں ان کو مت جھڑکو. کیا کرو؟ فلا تنہرہما. جی گیا دیکھلا رومر مدے بجانے آگے بڑھ کتا تو ایتھے کتا خورس ہوئیتا تمہار ہوشش نہیں تھا، ہوش থাকলে কল্যাণ হনে তুমি যন্ত্রণা দিয়ে তোরা না তো নাউজুবিল্লাহ. ওলা তানহারহুমা উফিন, খুশির সহিত জেলা খুশির সহিত তুমি হরুতা থাকতে তোমার সাফ করছো না, তুমি খুশির সহিত কিতা করতা নে साफ करो. क्यों भाई? अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे जन्नत और दोजख है. अगर उनको तुमने नाराज कर लिया, तुम्हारी सारे इबादत एक तरफ, अल्लाह ताला रद्दी के टुकड़ी में डाल देंगे, डस्टबिन में, तुम्हारे तहज्जुद को और तुम्हारे तिलावत को. और तबलीग में गाइड लेकर घूमने को, माँ बाप को बुढ़ा छोड़कर तबलीग में गाइड लेकर घूम रहे. तबलीग में भी जाओ, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इनकी खिदमत कौन करेगा? जब उन्होंने तुम्हें खिलाया पिलाया बढ़ा के आया तो आप जरूरत है उनको, तुम खिलाओ पिलाओ उनको, उनकी क्या करो, खिदमत करो. माँ बाप बच्चों को क्यों पालते हैं कि बुढ़ापा में वो सहारा बनेगा, जिस वक्त मैं कमजोर हो जाऊंगा. यही तो उम्मीद होती है माँ बाप की कि हमें बुढ़ा आबार बादे हमारे हुआ है, हमारे खिदमत कर बोरे बा वहाँ आशा था खाना नहीं. बुढ़ा रहते तुम्हें खिदमत करो ना हो रही हो तकवार गिन करो तो नाशा रोहरे पानी फैलाई दी जाए ना, तो अल्लाह खुश होगा. तबलीग में चले जाओ, बाप को बिस्तर पर छोड़कर चिल्ले में चले जाओ, मैं चिल्ला जेर का जान दुआ हो रही हो, तो तुम्हारा चिल्ले में जाना और उनके दुआ के दरखास्त करना ये सब बेकार है, कुछ फायदा नहीं. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? यहाँ तक कि अगर तुमने नियत बांध ली, फर्ज नमाज नहीं नफल नमाज की नियत, बल्कि फर्ज नमाज की भी नियत बांध ली, वालिदैन तुमको पुकारते हैं किसी दर्द की वजह से, उनको जो नमाज छोड़ के उनकी पुकार को सुनना वाजिब है. समझे? समझ रहे हो?
اس لیے میرے بھائیوں تمہارے والدین ہے غنیمت سمجھو. جب گھر جاؤ تو ان کے کپڑا دھل کے دے دو. مائی تمہار لنگی ہاڑی ہاں تو دیا دے دو. ویان تمہار ہنجابی کو دیا دے دو. تمہار لنگی ہاں تو دیا دے تو کرو نہیں. এটা বলতে না গিয়া হয়ে আমি মাসার থেকে আইসি বলিতে বলিতে হেরান ইয়া আমার হঞ্জাকে দইয়া দেও আমার লুঙ্গি দইয়া দেও ऐसा कहते हो. बोला हो नहीं. उनकी क्या जाकर खिदमत करना, उनकी खिदमत में इबादत है. समझे. उनके हाथ बटाना, अगर वो कोई काम कर रहे तो उनको मदद करना. बड़े बेर दे रहे मदद करो. समझे नहीं समझे. विश्राम में क्या है उरी लगा रहे कोई काम कर रहे जो भी हो उनको क्या करो मदद करो. ये मत समझो कि हम मशाती फुड़ते फुड़ते ऐसे उठी थे ऐसे उनका खाली फाका ही था. माँ बाप को साथ दो, उनके दुआ लो. समझे नहीं समझे. मार हाड़े तो ये बयान किया ये शर्म ना ये सुहाबर होता. आज हमारे वालिदा नहीं है, हमारे वालिद साहब नहीं है, हमें अफसोस है. हमने एक पैसा कमाई करके उनके हाथ में नहीं दे पाया, वो दुनिया से चले गए. आज पैसा तो कमा रहे जी, लेकिन वो नहीं है, हमें अफसोस होता है. कुछ नहीं खिदमत कर पाया. अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ले लिया, उठा लिया, उनकी मर्जी है. अरे समझे. इसलिए जब तक है उनकी खिदमत करो, उनको नाराज मत करो. कभी कभी उल्टी सीधे काम करते तो माँ बाप बहुत नाराज हो जाते हैं. होते नहीं होते. उनको नाराज होने का मौका मत दो. अरे समझ लो. माँ बाप अगर मुशरिक भी है तो अल्लाह फरमाते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो. समझ लो. वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा. उनके साथ क्या करो बेहतरीन सलूक करो. अगर वो काफिर भी है, मुशरिक भी है, नाफरमान भी है, नाउजुबिल्लाह अगर तुम्हारे वालिद साहब कोई नाफरमानी करते हैं, नाउजुबिल्लाह जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, नाउजुबिल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन तुम्हें हक नहीं है कि इनकी वजह से तुम उनको नफरत करो. उनको समझा सकते हो अब्बा ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, नाजायज़ काम है, हराम है, अल्लाह नाराज होते. लेकिन उनका हक तुम्हें अदा करना पड़ेगा. समझे. लेकिन अगर वो नाफरमानी का तुमको हुक्म देते हैं, तुम भी शराब पियो, नाउजुबिल्लाह तुम भी ताश खेलो, तो उनकी बात नहीं मानना चाहिए. फला तुतिअहुमा, अल्लाह फरमाते. नाफरमानी की दावत देते तो उनकी बात मत मानो, लेकिन उनको घीन मत करो, उनसे दूर मत रहो. साहिब खिदमत करते रहो. उनकी क्या करो खिदमत करते रहो. अरे समझ रहो. फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक. और अपने औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो. ज़माना जाहिलियत में मार देते थे, जिंदा लड़कियों को दफन कर देते थे गड्ढा खोद के. कितने दरिंदा सिफत इंसान होते थे. जो बच्ची तुम्हारे पेट तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुई है, कितनी प्यार मोहब्बत है, उसको ले जाकर जंगलों में गड्ढा खोद के दफन करके आ जाते जिंदा. वो कैसे इंसान होते थे. इस डर से मैं खिलाऊंगा कैसा, इस डर से कि लोग कहेंगे ये लड़की का बाप है. किसी को दामान बनाना ये आइब है उनके मुआशरा में, अरब में. नहनु नरज़ुकुकुम, पुराना ज़माना जाहिलियत की बात है. आज भी लोग क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो. सरकार का ये नारा है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे. यानी मियाँ बीवी दो और बच्चे दो पैदा करो, उससे ज़्यादा नहीं. और उससे ज़्यादा नहीं है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग में अपने नसबंदी कर लेते हैं, बंजी हो जाते हैं. बकरी को पटा को जिस तरह से क्या करते हैं, खस्सी मनाते हैं, खस्सी हो जाते हैं. नाउजुबिल्लाह, ये बिल्कुल अशद्द हराम है. अल्लाह के तख्लीक में तब्दीली है. सरकार की प्लानिंग यही है. ये जो देखते हो, जब किसी औरत के पेट में हमल ठहरता है तो सरकार का अमला का आना शुरू हो जाता है. जो आशा बेटी सुना नहीं, हर महीना में आती है.
اور تمہارے سارے ڈاٹا سرکار کے گھر میں چلا جاتا ہے. بچہ پیدا ہونے تک کو تمہارے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. بچہ پیدا ہونے پہلے تو گھر میں ہوتا تھا، آپ ہاسپٹل میں لے جانا پڑتا ہے، سرکار کی طرف سب کچھ ہوتا ہے. سمجھ رہو، ان کے انجیکشن یہ وہ اس کے بعد مسلسل تمہارا پاس فون آئے گا، تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے، کیسے ہے، کیا ہے. سمجھ رہو، جب بچہ دودھ چھوڑنے کا جو وقت آ جاتا ہے تو تمہیں مشورہ دیں گے فون کر کے کہ فلاں صاحب نسبندی کر لو، زیادہ بچہ پیدا کرنا اچھی بات نہیں ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، پرورش صحیح سے نہیں ہوگی، نسبندی کر لو. اس طرح سے کہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمارے فون میں فون آیا ہے، میں تو تجربہ کی بات کر رہا ہوں. یہ کمپیوٹر سے کہتا ہے، یہ سب ہر مہینے میں فون آتا ہے. بعد میں کیا مطلب مشورہ دیتا ہے، آخر مشورہ یہ دیتا ہے نسبندی کر لو. نسبندی کا مطلب کیا سمجھ رہو؟ خصی بن جاؤ، خصی، اور فری میں بن جاؤ گو، ہسپتال میں آ جاؤ. سمجھ رہو، یہ سرکار کی پلاننگ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلقت میں کیا ہے؟ وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلقت میں کیا ہے؟ تغیر و تبدیلی. بعض عورتوں کے تو بچہ دانے کو کاٹ پھینک دیتے ہیں ہسپتالوں میں. سمجھ رہے ہو، اگر تم نے اجازت دے دی نعوذ باللہ تو اللہ کی صفت، اللہ کی خلقت میں تم نے تبدیلی کر دی ہے. بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. لیکن تمہاری بیوی کمزور ہے، بچہ اور زیادہ بچے پال نہیں سکتے، 1-2 ہو گئے، اس کے بعد اگر تم کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو نس بندی کے بغیر، اس کے بچہ دینے کو کاٹ کے پھینک کے بغیر اگر تم کنٹرول ہو سکتے ہو تو یہ تو جائز ہے. لیکن بچہ دینے کاٹ کے پھینک دینا تو اپنے کو اپنے خصی بنا لینا، یہ اشد گناہ ہے. سمجھے، سخت گناہ ہے، حرام ہے. 4 مہینہ جب پورا ہو جاتا ہے تو روح ڈال دیا جاتا ہے. اب روح ڈال دینے کے بعد اگر تم نے دوائی استعمال کر کے اس بچے کو نشٹ کر دیا، گرا دیا، خراب کر دیا، اللہ کے یہاں بہت بڑا مجرم، قتل نفس، ایک انسان کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہو گیا. آج مسلمان یہی سب کام کرتے ہیں. سمجھے، زیادہ بچے ہونے نہیں دیتے. اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن حمل ٹھہر گیا ہے، یا بیوی بہت کمزور ہے، حمل ٹھہر گیا، اس کے ولادت کے تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا، یا 2 آپریشن ہو چکا ہے، تیسرا آپریشن کرے گا تو مر جائے گی، تو 4 مہینے کے اندر اس کو نشٹ کر سکتا ہے. 4 مہینہ مکمل ہونے کے بعد کیا ہے، تو روح ڈال دیا تو انسان ہو گیا. لیکن اگر اسی کام کو اگر مفلسی کے ڈر سے کرتے ہو تو گناہ ہے. مفلسی کے ڈر سے کرتے تو، لیکن کوئی دوسرا مجبوری ہے، تو بیوی کمزور ہے، بیوی مر جائے گی تو الگ بات ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے قتل نفس، بچوں کو قتل مت کرو. یہ تو قتل تو نہیں کر رہے ہو، الحمدللہ ککر کے بچے کی طرح، بلی کے بچے کی طرح 10 12 15 20 لائن لگا لیا. سال مکمل ہونے سے پہلے الحمدللہ ایک بچہ نکل آتا ہے. صغرا کبرا ملا کے نتیجہ مرتب کرتے، ہر سال ایک بچہ. پتہ چلا کہ تمہارا کتنے ہیں، بیلیا میں تکیا گن کے کہوں گا، بالش کو نہیں کوئی منہ. تو اچھی بات ہے، بچوں کو پیدا زیادہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں فخر کروں گا دوسرے امتوں پر کہ میری امت زیادہ ہے، لیکن ان کی تربیت کا تو مسئلہ ہے. یہ چور بنے، ڈکیت بنے، لچا بنے تو تمہارے لیے اچھی بات ہے کیا؟ سماج کے لیے اچھی بات ہے کیا؟ اس لیے جو بچے ان کی تربیت کرو. اگر ان کی تربیت نہیں کرتے ہو تو یہ بھی قتل نفس ہے، یہ معنوی قتل نفس ہے. اس کی آخرت برباد ہو گیا، اس کی دنیا برباد ہو گیا، ہے نہیں؟ ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے، یوٹیوب میں دیکھا ہے، اس عورت کی شاید 25 سے 30 بچے ہیں.
تو جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں جو میڈیا والے ان کا انٹرویو لے رہے، انہوں شوہر اور بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے بچے کیسے بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو نہا لیتے ہیں خود سے، بارش ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ خود سے نہا لیتے ہیں، ہمیں نہانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نہلانے کی ان کو، یہ کہیں کہ گھوم گھام کے کھا پی کے آ جاتے ہیں شام کو۔ جس طرح سے گرو کے بچے، بکری کے بچے زیادہ کھلانے پلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہہ رہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ کہ گبارہ بیچتا ہے۔ گبارہ سمجھتے ہو؟ بیلون بیچتا ہے، بیلون بیچ کے کیسے کتنا پیسہ حاصل ہوگا؟ بیلون بیچ کے کتنا پیسہ حاصل ہوگا بھائی؟ ہے یہ کوئی پیشہ ہے کیا؟ لیکن 30-35 بچیاں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس طرح سے اگر زیادہ بچے پیدا کرتے ہو تو اگر ان کے پرورش کا خیال نہیں ہے تو بیکار ہے، وہ یہ قتل نفس ہو رہا ہے، سمجھے؟ ان کے آخرت اور دنیا برباد کر رہے ہو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، ان کو قتل مت کرو۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها ما بطن، اور فواحش فاحشۃ کی جمع بے حیائی کیا ہے؟ ما ظہرا کھلی بے حیائی، وما بطن اور پوشیدہ بے حیائی۔ کھلی بے حیائی کے جن کو انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، جو نافرمانی اللہ کی، جو گناہ، اور پوشیدہ بے حیائی سے مراد انسان کا دل کے اندر کی کیا ہے؟ گناہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ سب دل کی کیا ہے؟ بے حیائی، نفاق ہے، سمجھے؟ شرک ہے، کفر ہے، جو دل کے اندر بھی ہوتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ ان سے ہی بچو۔ فواحش فاحشۃ کے جمع، تمام برائی کو بھی کہا جاتا ہے جس پر تمام شریعت متفق ہے، جس کو ہر شریعت نے برا کہا، جیسے کہ قتل نفس ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل مت کر اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق سے۔ حق کی تفسیر میں نے کہا یہاں تک تو پڑھایا لیکن بھول گیا۔ حق کی تفسیر میں کیا بتایا؟ 3 وجہ سے کسی کے جان لینا کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، وہ بھی حکومت کا کام ہے، پبلک کا کام نہیں ہے۔ پبلک اگر کسی کے جان لے گا تو وہ پریشانی میں پڑ جائے گا۔ یہ تمہارا کام ہے کیا؟ حکومت کا۔ اگر نعوذ باللہ کسی نے کسی کو قتل کرتے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مرتد ہو گیا تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اسلام سے پھر گیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھایا جائے گا کہ تم نے کیوں اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے کیا دل کے اندر کیا شبہات ہے، اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا، اس کے اشکالات کو دفع کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد بھی نہیں مانتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور جو شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں ان کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے۔ وہ بالحق کی ہی تفسیر ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تم کو تاکید و حکم دیتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم کیا کرو؟ سمجھ جاؤ۔ اور الٹا کر دے دو بھائی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال مت کھاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر بہترین طریقہ سے، یہاں تک کہ یتیم کہاں تک پہنچ جائے؟ اپنے جوانی تک پہنچ جائے۔ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا پاپ ہے۔ جو یتیم کے مال کے یتیم کے مال کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے ولی ہے، وہ اس کو دیکھ بھال کرتے رہے، اس کو کاروبار میں لگا کے اس کو بڑھاتے رہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا حوالہ کر دو۔ بالغ ہونے کے بعد بھی اگر فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہا نہیں کہا؟ اگر ان سے رشد، ان کی سمجھداری نظر آتی ہے تو ان کو دے دو، لیکن بالغ ہونے کے بعد بھی سمجھداری نہیں آ رہی ہے تو 25 سال تو انتظار کرو، 25 سال کے بعد کیا کرو؟ حوالہ کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تو کل پڑھا ہے تو ہے، میں بھول گیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ، ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، دوسروں کے حق کو
دوسروں کے کیا ہے حق کو لینا ہے. ناپنے والا تولنے والا ناپ تول کے دوسرے کو دے رہا ہے تو پورا پورا دے. ارے سمجھ رہے ہو؟ کم نہ دے. اور جو لے رہا ہے وہ لینے والا کیا کرے، آپ نے زیادہ نہ لے دوسرے سے، سمجھے؟ اپنا جو حق ہے اس کو لے. سمجھ رہے ہو؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے بہت سارے قوموں کو اللہ نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس گناہ میں مبتلا تھے. حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی مت کرو. سمجھے نہیں سمجھے؟ جو پلڑا مار دیتے دکاندار والے، پھل والے، مچھلی والے، جھکا دیتے ایسے کر کے، کیسے کیسے وزن کرتے ہیں، سمجھے؟ یہ اس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. چند سالوں کے اندر اندر وہ بالکل غریب ہو جائے گا، اس کے کاروبار فیل ہو جائے گا. سمجھے؟ تو یہ خالی ناپ تول وزن میں نہیں ہے، ناپ تول میں پلڑا ملنا نہیں ہے، بلکہ جس کے جو ڈیوٹی ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، جس کا جو کام ہے، اس میں کمی کوتاہی کرنا بھی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے، جس کو تطفیف کہا گیا ہے. وَإِذُ لِلْمُطَفِّفِينَ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز میں پورا پورا لین دین ہوتا ہے اور اس میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے. اگر تمہاری ڈیوٹی ہے، سرکاری ڈیوٹی 10 بجے سے 3 بجے تک، تم 12 بجے پہنچتے ہو، تو یہ تطفیف کر دیا تم نے، پلڑا مار دیا. سمجھے؟ اگر مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہے 9 بجے سے 3 بجے تک، اگر مولوی صاحب پہنچ رہے 11 بجے، تطفیف کر رہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ حق تلفی ہے. اور سمجھ رہو، اسی طرح سے جو کاریگر ہے، کام کرتے ہیں، اس وقت میں کمی کرتے ہیں، وقت پورا لگاتے ہیں، لیکن جو حق ہے اس کو ادا نہیں کر رہے. سمجھے؟ خالی انتظار کر رہے ہیں، کب 3 بجے، کب 3 بجے. یہ بھی تطفیف ہے. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اپنے کام میں کمی کوتاہی کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یا وقت کو کیا ہے، وقت پر حاضر نہ ہونا، وقت میں کمی کرنا، یہ بھی کیا تطفیف ہے. سمجھ رہے ہو؟ فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی نفس کو ہم مکلف نہیں کرتے ہیں مگر اس کی طاقت کے اعتبار سے، اس کی طاقت کے اعتبار سے. جس کے اندر جتنی طاقت ہے اتنا ہی ہم حکم نازل کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، مکلف کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، حق بات کہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے بارے میں حق بات کہنا ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کے خلاف گواہی دینے کی ضرورت پڑے، اگر وہ ناحق ہے تو گواہی دینا ہی پڑے گا، حق بات کو ظاہر کرنا ہی پڑے گا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد سے مراد ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے عالم ارواح میں عہد کیا ہے، الست بربکم، اللہ نے جو کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا؟ بھلا، بے شک آپ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہے. اسی عہد کو پورا کرو، دنیا میں آنے کے بعد اس کو مت بھولو. سمجھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا، وہ سارے شریعت کے احکامات کو کیا کرو، یہ اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. الست بربکم قالوا بلا میں سارے آ گئے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراطی، یہ میرا
یعنی اسلام، مسلمانی، شریعت سیدھا راستہ ہے میرا، میں مجھ تک پہنچنے کا، فاتبعوہ، اسی پر چلو، کیا کرو، ولا تتبعوا السبل، سبیل کی جمع سبل، دوسرے راستوں پر مت چلو، شیطانی راستے ہیں سب کے سب۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا، ایک اس طرح سے لائن کھینچا سیدھا، اور اس کے بغل میں بہت سارے دائیں بائیں لائن کھینچا اور کہا کہ یہی اللہ کا راستہ ہے، اور ادھر کے جتنے راستے وہ سب کس کا ہے، شیطان کا راستہ ہے، سمجھے، ان میں مت چلو، سیدھے راستے میں چلو۔ ذالکم فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کے راستے سے وہ ہٹا دے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کا تم کو تاکید حکم کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ کیا جاؤ، متقی بن جاؤ۔